ڈپریشن یا اداسی کی بیماری سے مراد موڈ کی خرابی یا زیادہ تر دلچسپیوں میں خوشی اور دلچسپی کا ختم ہو جانا دونوں ہیں، اور اس کے ساتھ اکثر جذباتی، وقوفی، جسمانی اور برتاؤ کی علامات بھی موجود ہوتی ہیں۔ کسی صدمے یا برے حالات میں اداسی نارمل ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ انسان کا موڈ بہتر ہو جاتا ہے۔ تاہم اگر انسان کسی واقعے کے بعد 2 ہفتے سے زیادہ اداس رہے یا اداسی حالات اور واقعات کی نسبت زیادہ ہو تو اسے اداسی کی بیماری کہا جا سکتا ہے۔ اداسی کی بڑے دورے کی تشخیص کے لیے اس کی بنیادی علامات میں سے کم از کم ایک کی ضرورت ہوتی ہے: تقریباً مسلسل اداسی ہونا یا موڈ خراب رہنا، زیادہ تر دلچسپیوں میں خوشی اور دلچسپی ختم ہو جانا، تھکان یا توانائی میں کمی محسوس کرنا، بے وقتی کا غیر مناسب حد تک شدید احساس ہونا یا احساس جرم وغیرہ، موت کی مکرر سوچیں، خودکشی کی سوچیں یا حقیقی خودکشی کی کوشش کرنا، سوچنے یا توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جانا یا قوت فیصلہ کا بہت حد تک نقصان، بے خوابی یا بسیار خوابی کا شکار ہونا، معمول کی بھوک میں تبدیلی آنا یا وزن میں کمی ہو جانا۔ یہ علامات کم از کم 2 ہفتے تک موجود ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ کوئی جسمانی بیماری نہیں ہونی چاہیے، جیسے الکوحل والے مشروبات کا زیادہ استعمال یا لمبی اور تکلیف دہ بیماری۔ تقریباً 2/3 نوجوان اپنی زندگی میں اداسی کی شدت کا تجزیہ کریں گے جو ان کی سرگرمیوں کو متاثر کرے گا۔ سالانہ 6% نوجوان اداسی کے وقفے کا شکار ہوتے ہیں، اور 15% سے زیادہ آبادی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت اس کے وقفاتی حملے کا تجزیہ کرے گی۔ دیرینہ جسمانی بیماری ڈپریشن کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ دیرینہ مسائل کا شکار لوگوں میں ڈپریشن 23% ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں صحت مند لوگوں میں صرف 2.3%۔ اگر ڈپریشن معمولی درجے کا ہو تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ سماجی نفسیاتی علاج جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت استعمال کر سکے، ورزش، یاد رہے یہ ایسی ورزش نہ ہو جو پٹھوں کو طاقتور بنائے، بلکہ ایسی ورزش ہو جو خون کا دورانیہ تیز کرے۔ اپنی مدد آپ کے اصولوں پر تیار کی گئی سوچ برتاؤ تھراپی کی کتاب جو کہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، سکون کی تھراپی جس میں گہری سانس کی مشق اور پٹھوں کے کھینچاؤ کے لیے ایک خاص مشق شامل ہے، مختصر نفسیاتی علاج 6 سے 8 ہفتوں کے سیشن جس میں پرابلم سالونگ تھراپی، مختصر سوچ برتاؤ تھراپی اور کاؤنسلنگ شامل ہے۔ معمولی درجے کے ڈپریشن میں ابتدائی علاج کے طور پر اداسی کشا ادویات تجویز نہیں کی جاتی، کیونکہ ان میں خطرہ مول لینے اور فائدہ حاصل کرنے کا تناسب بہت خراب ہوتا ہے۔ SSRI سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز کو ترجیح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسن کی طرح مؤثر ہیں اور ان کے نقصان دہ اثرات کم ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی آپ کو کم از کم 6 مہینے یہ ادویات استعمال کرنی پڑیں گی۔ تاہم ایسے مریض جن کو 2 یا 2 سے زیادہ دفعہ ڈپریشن کی بیماری ہو چکی ہے، انہیں ٹھیک ہونے کے بعد ادویات 2 سال استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ کسی بھی طرح کی دوا شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں ضرور بات کریں۔ یہ دوائیاں 3 سے 4 ہفتوں میں اپنا اثر شروع کرتی ہیں۔